ہاں عزیز طلبہ، یہ باب و غزوت ذات الرقا، یہ کتاب المغازی کا باب نمبر 31 ہے، جس کا تعلق غزوہ ذات الرقا سے ہے۔ تو کل کے سبق میں غزوہ ذات الرقا کے بارے میں کچھ بنیادی اور تمہیدی باتیں آ چکی ہیں۔ ایک بات یہ آئی تھی کہ اس کو غزوہ ذات الرقا کیوں کہتے ہیں، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی جو وجہ ذکر کی ہے کہ رقا واحد رقعۃ، کپڑے کا ٹکڑا، کپڑے کا پیبند۔ تو چونکہ مجاہدین نے اپنے پاؤں زخمی ہونے کی وجہ سے پاؤں میں کپڑوں کے ٹکڑے لپیٹ لیے تھے، اور بھی اس کے علاوہ میں نے 3 اسباب ذکر کیے ہیں۔ غزوہ ذات الرقا کے بارے میں ایک بات یہ آئی تھی کہ عام اہل مغازی کے نزدیک یہ غزوہ سن 6 ہجری میں پیش آیا ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک یہ غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا ہے۔ غالباً ربیع الاول سن 7 ہجری میں پیش آیا ہے، غزوہ خیبر کے بعد جو محرم سن 7 ہجری میں ہوا ہے۔ اس کی دلیل امام بخاری نے جو دی ہے وہ یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے چل کر جب خیبر پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا، اور انہوں نے غزوہ خیبر کے فتح کے بعد غزوہ ذات الرقا میں شرکت کی تھی۔ دیکھیے آگے یہ سب باتیں آ رہی ہیں۔ تو باب و غزوت ذات الرقا، اور یہ غزوہ ہے جو محارب بن خصفہ کے ساتھ پیش آیا تھا، جن کا تعلق قبیلے بنو ثعلبہ سے ہے، جو قبیلے غطفان کی شاخ ہے۔ اس میں ذکر آئے گا فنزل نخلا، آپ مقام نخل پہ اترے، وہاں جاتے ہوئے مقام نخل پہ اترے، ایک مقام کا نام ہے، اس کا ذکر بھی آ رہا ہے، اس کا ٹکڑا امام بخاری نے ذکر کر دیا ہے۔ وہی بعد خیبر، اور غزوہ ذات الرقا غزوہ خیبر کے بعد ہے۔ کیوں؟ لأن ابا موسیٰ جاء بعد خیبر، اس لیے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر کے بعد پہنچے تھے، آپ سے ملے تھے، حبشہ چلے گئے تھے نا کچھ لوگ مکہ ہی سے، تو ایک قافلہ آپ کے ساتھ ملا تھا غزوہ خیبر کے فتح ہو جانے کے بعد۔ آگے دیکھیے، قال امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، قال عبداللہ بن الرجاء قال اخبرنا عمران القطان عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمہ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی باصحابہ فی الخوف فی غزوۃ السابعہ غزوۃ ذات الرقا۔ قال ابن عباس صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صلاۃ الخوف بذی قرد۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو صلاۃ خوف پڑھائی 7ویں غزوے میں، اور وہ ہے غزوہ ذات الرقا۔ یہ فی غزوۃ السابعہ میں کیا ہے کہ مضاف موصوف کی اضافت صفت کی طرف ہے، اصل میں ہے الغزوۃ السابعہ فی الغزوۃ السابعہ۔ تو آپ نے صلاۃ خوف پڑھائی 7ویں غزوے میں، یعنی غزوہ ذات الرقا میں، یعنی اب تک جو اہم غزوات و سرایہ پیش آئے یہ 7ویں نمبر کا غزوہ ہے۔ یہ کیا اس کی ترتیب ہوگی تو میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ الغزوۃ الاولی غزوۃ بدر،
پہلا غزوہ غزوہ بدر، الغزوۃ الثانیہ غزوۃ احد، دوسرا غزوہ غزوہ احد، اور تیسرا غزوہ الغزوۃ الثالثہ غزوۃ الخندق، یہ تیسرا غزوہ غزوہ خندق، الغزوۃ الرابعہ غزوۃ بنی قریظہ، چوتھا غزوہ غزوہ بنی قریظہ، اور پانچواں غزوہ الغزوۃ الخامسہ غزوۃ المریسی، غزوہ مریسی اس کا ذکر آئے گا، اور الغزوۃ السادسہ غزوۃ خیبر، الغزوۃ السابعہ غزوۃ ذات الرقاع۔ تو اب تک کے جو یہ 7ویں نمبر کا غزوہ ہے، تو اس سے پہلے 6 غزوات کون کون سے ہیں میں نے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ تو الغزوۃ الاولیٰ غزوۃ بدر، الغزوۃ الثانیہ غزوۃ احد، الغزوۃ الثالثہ غزوۃ الخندق، الغزوۃ الرابعہ غزوۃ بنی قریظہ، الغزوۃ الخامسہ غزوۃ المریسی، الغزوۃ السادسہ غزوۃ خیبر، الغزوۃ السابعہ غزوۃ ذات الرقاع۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف کی نماز پڑھی ذی قرد میں۔ یہ ذی قرد جو ہے ایک مقام کا نام ہے جو غطفان کے علاقے میں پڑتا ہے، جن لوگوں سے جنگ تھی غطفان کے علاقے میں پڑتا ہے۔ میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ جنگ ہوئی تھی نجد کے اعرابیوں سے، نجد کے بدوؤں سے، لیکن جنگ نہیں ہو سکی تھی۔ اس غزوہ سے وہ لوگ مرعوب ہو گئے تھے اور مغلوب ہو گئے، اس لیے جنگ نہیں ہو سکی تھی۔ آگے کی روایت دیکھیے، قال امیر المومنین فی الحدیث قال بکر بن سوادہ قال حدثنی زیاد بن نافع عن ابی موسیٰ ان جابرا حدثهم صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہم یوم محارب و ثعلبہ۔ جابر کہتے ہیں، جابر نے لوگوں سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی صلاۃ الخوف لوگوں کو، یہ قبیلے محارب اور قبیلے ثعلبہ سے جنگ کے دن۔ یہ غزوہ ذات الرقاع ہے۔ یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ کان العدو علی جہت القبلہ، آگے جو صلاۃ الخوف پڑھنے کی شکل آ رہی ہے تو دشمن جہت قبلہ کی طرف تھا۔ اور آگے کی روایت دیکھیے، قال امیر المومنین فی الحدیث قال ابن اسحاق سمعت وهب بن کیسان سمعت جابرا خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى ذات الرقاع من نخل فلقی جمعا من غطفان فلم یکن قتال واخاف الناس بعضهم بعضا فصلى النبی رکعتي الخوف وقال یزید عن سلمة غزوت مع النبی یوم القرد۔ جابر کہتے ہیں کہ نکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات الرقاع کی طرف جو مقام نخل کے قریب ہے، فلقی جمع من غطفان، تو قبیل غطفان کی ایک جماعت سے ان کی ملاقات ہوئی، یعنی ان سے سابقہ پڑا، لیکن جنگ نہیں ہو سکی اس لیے کہ مرعوب ہو گئے تھے وہ لوگ، اور لوگوں نے ایک دوسرے کو ڈرایا۔ خوف و دہشت کا ماحول تو تھا ہی، تو اگر خوف کا ماحول ہو کہ دشمن معلوم نہیں کس طرف سے حملہ کر دے، تو آپ نے پڑھائی لوگوں کو 2 رکعت نماز صلاۃ الخوف۔ 2 رکعت نماز کی کیا تفصیل ہے تو میں یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ آگے ایک روایت میں 2 رکعت صلاۃ الخوف پڑھنے کا ذکر آ رہا ہے۔ یزید کہتے ہیں سلمہ سے روایت کرتے ہوئے، سلمہ نے کہا کہ میں نے غزوہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوم القرد میں، اور آگے کی روایت ہے یہ
قال امیر المؤمنین فی الحدیث حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامہ عن برید بن عبداللہ بن ابی بردہ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات ونحن فی ستة نفر بیننا بعیر نعتقبه فنقبت اقدامنا ونقبت قدمایا وسقطت اظفاری فكنا نلف على ارجلنا الخرقة فسميت غزوة ذات الرقاء لما كنا نعصب من الخرق على ارجلنا. وحدث ابو موسى بهذا الحديث ثم كره ذاك قال ما كنت اصنع بان اذكره كانه كره ان يكون شيء من عمله افشاه. اس میں کچھ تفصیلات آ رہی ہیں. یہ ابو بردہ اشعری روایت کرتے ہیں ابو موسیٰ اشعری سے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ نکلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں. یہ کب نکلے؟ تو خرجنا بعد الرجوع من حبشہ سے لوٹنے کے بعد یہ نکلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں. اس سے مراد غزوہ ذات الرقاء ہے. اور ہم لوگ 6 آدمی تھے. 6 آدمیوں کو قافلہ تھا جو حبشہ سے جب لوٹ کر کے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر جا چکے تھے، بلکہ خیبر فتح ہو چکا تھا. تو اس کے بعد جو غزوہ پیش آیا غزوہ ذات الرقاء، اس میں ابو موسیٰ اشعری شریک ہوئی. اور غزوہ خیبر محرم سن 7 ہجری میں پیش آیا ہے. یہ تقریباً متفق علیہ ہے. تو نتیجہ نکلا کہ غزوہ ذات الرقاء بھی سن 7 ہجری میں پیش آیا غزوہ خیبر کے بعد. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ بیننا بعیر، ہمارے درمیان صرف ایک اونٹ تھا، نعتقبہ یعنی نرکبہ عقباً بعد عقبن، ہم اس پر سوار ہوتے تھے باری باری. تو ہم اس پر سوار ہوتے تھے ایک کے بعد دیگرے. فنقبت اقدامنا، ہمارے پاؤں زخمی ہو گئے. وہ نقبت قدم آیا، خود میرے پاؤں بھی زخمی ہو گئے اور میرے ناخن بھی گر گئے تھے، کافی زخمی ہو گئے تھے پاؤں. فکنا نلف علی ارجلنا الخرقہ، الخرق واحد خرقۃ کپڑے کا ٹکڑا، جیسے رقا واحد رقعۃ، تو ہم لپیٹ لیتے تھے اپنے پاؤں پر کپڑوں کے ٹکڑے. اسی لیے اس غزوے کا نام کیا پڑا؟ غزوہ ذات الرقاء. لما كنا نعصب من الفرق الى ارجلنا، یہ آسمان لپیٹنا، اس لیے کہ ہم لپیٹ لیتے تھے اپنے پاؤں پر کپڑوں کے ٹکڑے. وحدث ابو موسیٰ بهذا الحدیث، تو ابو موسیٰ اشعری نے اس حدیث کا تذکرہ کیا. یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مصیبت جھیلی تھی اس غزوہ میں، تو اس کا ذکر کیا، ایک بار تو بیان کر دیا. ثم کرہ ذاک قال، اور اس کے بعد اس کے بیان کرنے کو ناپسند کیا، اس لیے کہ اس میں اپنی مدح ہے، اپنی تعریف ہے اور ریا و نمود کا شبہ ہے. ثم کرہ ذالک، کیوں؟ ثم کرہ ذالک لتزکیۃ نفسہ واجتنابہ من السمعۃ والریا، یعنی اپنے نفس کو پاکیزہ ثابت کرنے کے لیے اور یہ ریا و نمود سے بچنے کے لیے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ما کنت اصنع بان اذکرہ، ہاں میں اس کو ذکر کرنے والا نہیں تھا. ما کنت اصنع یعنی میں اس کو ذکر نہیں کیا کرتا تھا. کانہ کرہا یکون شیء من عملہ افشاہ، گویا کہ انہوں نے ناپسند سمجھا کہ کوئی عمل کرے اور اس کو پھیلائیں، یعنی کوئی کام کرے اس کا افشا کرے، اس کا ذکر کرے، وہی تزکیہ نفس کے طور پر اور ریا و نمود سے بچنے کے لیے. تو یہ آج کچھ حدیث کا درس ہوا، انشاءاللہ پھر کچھ حدیث کا درس ہوگا. وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.